السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، آج کل ہر طرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا چرچا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان قریب ہماری پوری زندگی کو تبدیل کرنے جا رہی ہے اور یہ ہمارے پورے لائف سٹائل اور پورا نظام جو ہے معاشرت کا، ہمارا ورک انوائرمنٹ، ہمارا گھروں کا نظام، ہماری پرسنل لائف، سبھی کچھ کو بدلنے جا رہی ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایکسپرٹ ڈاکٹر وجاہت قاضی کو۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیسے ہم سب کی زندگیوں کو ایک دم سے تبدیل کرنے جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ مولوی صاحب۔ دیکھیں، جیسے کسی قسم کی آپ ٹیکنالوجی لے لیں، ہر ٹیکنالوجی کا کوئی نہ کوئی جو امپیکٹ ہے وہ سوسائٹی کے اوپر آتا ہے ہمیشہ۔ مگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے، اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت لارج ہے، لارج اسکیل کے اوپر ہے۔ وہ نہ تو صرف آپ کے جو انڈسٹریل یا آفس یا ورک انوائرمنٹ کو چینج کرے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو دا وے وی آر لیونگ ان آور ہاؤسز، جیسے ہم گھر میں رہ رہے ہیں، جس سے ہم بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، وہ ان تمام اسپیکٹس کو اس نے چینج کیا۔ تو یہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ صرف اور صرف آپ کے آفس کے اوپر یا اکنامکس کے اوپر نہیں رہا، ایون کہ جو آپ کی پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو بھی افیکٹ کرے گا۔ آپ کا جو پاور کا نظام ہے، جس میں آپ کی آرمی، ایئر فورسز، کسی قسم کی فورسز ہیں وہ آ جاتی ہیں، لا اینڈ آرڈر آ جاتا ہے۔ آپ کا جتنا بھی سوشل سیٹ اپ ہے، ان تمام کے اوپر اس نے امپیکٹ کرنا ہے۔ تو اگر ہم بیسک سے اسٹارٹ سے لے رہے ہیں تو ابھی ہم غور سے دیکھیں تو جیسے چیٹ جی پی ٹی کا میں نے اسی ایگزامپل لے رہا ہوں، چیٹ جی پی ٹی، کیونکہ ہر دوسرا آدمی اس کو استعمال کر رہا ہے۔ تو آپ نے گھر میں ایک چھوٹا سا لیٹر بھی لکھنا ہے آفس میں، تو آپ چیٹ جی پی ٹی کا سہارا لے رہے ہیں۔ آپ نے کسی قسم کی ٹیکنیکل اسپیسیفکیشنس چاہیے، آپ اس میں چیٹ جی پی ٹی کا سہارا لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب تو بلکہ یہاں تک بھی لوگ سوچ رہے ہیں کس طریقے سے ہم اسی ٹیکنالوجی کو لیں اور جو آپ کا لا کا جو نظام ہے اس کو بھی اس کے اوپر آٹومیٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں سے لے کے ہم شروع کریں تو سوال یہ آتا ہے کہ گھر کے اندر میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں۔ چھوٹے بچے ہیں، وہ پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کھیل رہے ہیں، تو مائیں ہیں یا گھر میں جو پیرنٹس ہیں، گارڈینس ہیں، تو وہ ہر وقت بچوں کو نہیں دیکھ سکتے، وہ کدھر ہیں کدھر نہیں ہیں، اور بھی چیزیں دیکھنی ہیں۔ اب آپ امیجن کریں کہ آپ ایک اسمارٹ ہوم میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس اسمارٹ ہوم کے اندر آپ کے پاس بچوں کے کھلونے ہی ہیں، مگر وہ کھلونے جو سے وہ اے آئی بیسڈ ہیں۔ اب جو کھلونا ہے وہ خود بھی بچے کو کیا کر رہا ہے، مانیٹر کر رہا ہے، بچہ کدھر ہے کدھر نہیں ہے، اور ماں کو یا جو بھی گارڈین گھر میں موجود ہے، جو بیبی سٹنگ کر رہا ہے، اس کے موبائل کے اوپر وہ تمام چیزیں آ رہی ہیں۔ جیسے ہی بچے نے کرال کرتا ہوا جیسے سیڑھیوں کے پاس پہنچ گیا، چھوٹی سی میں ایگزامپل دے رہا ہوں میں آپ کو، تو اس ٹوائے نے خود ہی جج کیا اور پیچھے موبائل کے اوپر لڑی بھیج دیا، اور ٹوائے نے اس بچے کو انگیج بھی کرنے کی کوشش کی کہ یہ صرف نہ جائے۔ دیکھیں، اس لیول تک ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اے آئی جو ہے ان کمنگ نیکسٹ فیو ایئرس کے اندر، فیو ایئرس سے مراد میرا ہے کہ 5-6-7 سال کے اندر اس حد تک اس نے امپیکٹ کر دینا ہے۔ تو یہی چیز آپ شروع کرتے ہیں بات کو، تو اللہ بہتر جانتا ہے قیامت کب آنی ہے اور ٹیکنالوجی کس حد تک ایوالو ہونی ہے۔ دیکھیں، چیٹ جی پی ٹی کو تو جو ڈیٹا ہم دیتے ہیں وہ اسی کی بنیاد پہ ورکنگ کر رہی ہے، یعنی آج تک جو ڈیٹا پرووائڈ کیا گیا اسی سے وہ اپنا نالج اس نے یعنی ایکسٹریکٹ کی ہے، اور اسی کی بنیاد پہ چیٹ جی پی ٹی آپ کو ریسپانس کر رہی ہے۔ لیکن کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ گیون ڈیٹا کی بنیاد پہ کام کرے گی یا وہ خود سے بھی اپنے ایکشنز لینے کے قابل ہوگی؟ اچھا، یہ بڑا ٹیکنیکل اینگل بن جاتا ہے اور اس کے اوپر بڑی فلاسفیکل ڈیبیٹس بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ہمیں 2 اسکول آف تھاٹس مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اسکول آف تھاٹ تو یہ کہتا ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، کہ ہر چیز ڈیٹا موجود ہے، آپ نے اس ڈیٹا کے مطابق اس کو ٹرین کیا، ڈیولپ کیا، ڈیزائن کیا، اس کی انجینئرنگ کر دی، تو لہٰذا اس کی جو ورکنگ کا جو کہتے ہیں اس کی جو حد ہے وہ صرف اسی میں رہے گی۔ تو یہ، مگر اس کے دوسرے اسپیکٹ میں
ایک یہ اسکول آف تھاٹ ہے کہ پھر وہ انٹیلیجنس نہ ہوئی. انٹیلیجنس کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ اس کے پاس کسی قسم کی سیلف اویئرنیس کسی حد تک ہو اور اس میں خود سے ڈیسیژن لینے کی ایبلٹی ہو. تو کیا ہم اس لیول تک جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے؟ اگر آپ اس کو اس سے دیکھیں جیسے ہم انسان ہیں، کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسیکلی تو ہمیں دیکھ کے، انسانوں کو دیکھ کے انسپریشن لے کے ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نا. تو ہمارے پاس بھی کچھ فنڈامنٹل ڈیٹا موجود ہے. اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نام سکھایا، کچھ علم دیا، تو کچھ فنڈامنٹل ڈیٹا ہمیں بھی دیا گیا، ٹھیک ہے نا. تو وہاں سے ایک بنیادی لیئر بنی، اور اس کے بعد پھر ہمیں اللہ نے دماغ دیا، اور جو کہ اس علم کو، اس نالج کو جو ہم انوائرمنٹ سے دیکھ رہے ہیں اس کو پروسیس کرتا، اور پھر میں اور آپ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم انوویٹو ہو گئے ہیں یا ہم کسی حد تک کریٹیوٹی کر رہے ہیں. تو بالکل یہی پیراڈائم، یہی فریم ورک ہم مشینز کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو کچھ سی حد تک ہم ان کو کسی گیون ڈیٹا پہ بلڈ کریں گے، اس کے بعد ہم جو ہمارے پر ڈفرینٹ الگورتھمز یا انجینئرنگ کی ٹیکنیکس ہیں ان کے ذریعے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے یہاں پر میکینزم ہے اس کو ہم کسی طریقے سے مشینز پہ لے جائیں. جتنا لے کے جا رہے ہیں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ان مشینز میں کسی حد تک کریٹیوٹی اور انوویٹیو یا خود سے سوچنے کی صلاحیت گریجولی کیا ہو رہی ہے، ڈیولپ ہو رہی ہے. تو کیوں نہیں ایسا ہو سکتا؟ اچھا، مشین کو تو جو ڈیٹا آپ پرووائڈ کریں گے، جو کمانڈ اس نے لینی ہے، جی وہ اس گیون انفارمیشن کی بنیاد پہ ہے. ہم. لیکن یہ کیسے ممکن ہو پائے گا کہ مشین خود سے سوچے اور خود سے پلان کرے کہ اس بات کا ریسپانس یہ نہیں، یہ ہونا چاہیے، یا جو مجھ سے تقاضا کیا جا رہا ہے اس میں میں نے اس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے؟ اچھا، یہ دیکھیے گا کہ اگر میں اس سوال کو تھوڑا سا ایسے میں کروں کہ بطور انسان ہمیں یہ کیسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے خود سے کوئی فیصلہ کرنا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے ماشاء اللہ آپ کا بڑا لانگ کیریئر اکیڈمکس میں بھی رہے، پھر آپ ادروائز بھی رہے، تو آپ نے کیسے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ نے وہ تمام زندگی کے فضے سے گزرنا ہے؟ اچھا، انسان کو تو رب نے دماغ دیا نا، وہ اس سے بالکل سوچتا ہے. اچھا، اس کو تفکر کا، ریسرچ کا حکم بھی ہے قرآن کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. اس کو کہا گیا ہے کہ وہ گھومے پھرے کائنات کے اسرار و رموز جو ہے اس کا مطالعہ کرے اور اس میں غور و فکر کرے کہ اس میں تمہارے لیے کیا نشانی ہے. بالکل، یعنی ہماری جبلت میں شامل ہے. یقیناً. ٹھیک ہے، وہ جو جس کو ہم جبلت کہہ رہے ہیں وہ فنڈامنٹلی ہمارے اندر ڈیزائن کر دی گئی ہے، اور اسی کی بنیاد پر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے اے آئی کی فیلڈ اختیار کرنی ہے. آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ نے ایز اے ہوسٹ اس پروگرام کو لے کے چلنا ہے. مگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو میں اور آپ دو الگ راستے پہ چل رہے ہیں، مگر دونوں کے اس کے پیچھے جو بنیادی طور پہ بات ایک ہی ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارے تمام فیصلے چند چیزوں پہ بیس کرتے ہیں. ہمیں شیلٹر چاہیے، ٹھیک ہے، ہمیں سروائیول چاہیے، ہمیں فوڈ چاہیے، ہمیں اپنے حلقہ احباب میں ایسے لوگ چاہیے جو ہمیں چاہیں، ٹھیک ہے، دوست ہوں، سوشل سیٹ اپ ہو. تو یہ گنتی کی 4 5 6 چیزیں ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. مگر انہی چیزوں کو حاصل کرنے کے چکر میں لوگ انجینئرز بن جاتے ہیں، لوگ ڈاکٹرز بن جاتے ہیں، لوگ جو ان سا ہے وہ نگیٹیوٹی طرف چلے جاتے ہیں اور کرائم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو راستہ جو بھی اختیار ہو رہا ہے اس کے پیچھے پہلے سے ہی پری ڈیفائنڈ ٹارگٹ سیٹ ہیں، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے وہ سیم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو دماغ ہے وہ ہمیں اس طریقے سے ہیلپ کرتا ہے ٹو اچیو آور دیز گولس. تو ہم مشینز کے لیے بھی یہی کام کر رہے ہیں. ہم جس کو آپ جبلت کہہ رہے ہیں، انسٹنکٹ کہہ رہے ہیں، وہ ہم ان میں ڈال رہے ہیں، اور پھر ان نیڈس، اپنی ان بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دے ول پلان، جیسے ہم پلان کرتے ہیں، دے ول ڈیسائڈ دیئر اون پاتھ. تو دیکھنے والے کو کیا نظر آئے گا کہ اس مشین میں یہ اتنی اٹانومی ہے کہ یہ اپنے فیصلے خود سے کر سکتا ہے. جب میں شروع میں کہا نا کہ بیسکلی جو ہم گائیڈ لائن لے رہے ہیں وہ ہم اپنے آپ کی ریورس انجن کر کے ہی لے رہے ہیں. تو ہمیں اللہ نے دماغ دیا، اور ہمیں اللہ نے یہ صلاحیت دی کہ ہم اس دماغ کو ریورس انجینئرنگ کریں، اور ہم اسے الگورتھمس یا انجینئرنگ کے پرنسپلز بنائیں، اور وہی اٹھا کے ہم مشینز میں ریپلیکیٹ کر رہے ہیں. جو انسان میں تو ایک ضمیر بھی ہے جو اس کو جائز اور ناجائز کی تمیز دیتا ہے.
تو مشینوں میں بھی کیا یہ سینس جو ہے وہ ان پلانٹ کی جائے گی؟ مولانا صاحب یہ آپ نے بہت کہتے ہیں کہ اہم سوال کیا، اور اتفاق کی بات ہے کہ میرا اپنا جو کام تھا پی ایچ ڈی کا وہ بھی کچھ اسی ہی حوالے سے تھا۔ دیکھیے اس پہ دو باتیں بڑی امپورٹنٹ آ جاتی ہیں، کیونکہ یہ کوشچن بڑا فلاسفیکل ہے rather دین انجینئرنگ، ٹھیک ہے؟ اگر تو ہم میٹا فزکس کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ضمیر کا تعلق روح کے ساتھ ہے، شاید اللہ عالم، ٹھیک ہے، یا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ضمیر کا تعلق ہمارے ذہن یا جس کو مائنڈ کہتے ہیں اس کے ساتھ ہے، یا ضمیر کا تعلق ہمارے برین دماغ کے ساتھ ہے، یا دل کے ساتھ؟ یا دل کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چار پہلو ہمیں نظر آتے ہیں کہ ان میں سے کہیں نہ کہیں ضمیر کا ہم ابھی تک یہ نہیں جانتے کہ ایگزیکٹلی کس کے ساتھ ہے، پر ہمیں اچھا، روح کے ساتھ تعلق جو ہے اس پہ مجھے تھوڑی سی ریزرویشن ہے کہ انسان زندہ ہوتا ہے اور بے ضمیر بھی ہوتا ہے، تو اس کا تعلق بھی روح کے ساتھ بالکل پیدا ہوا؟ وہ ڈپینڈ کرتا ہے، اس لیے میں نے وہی میں بات کی کہ ہمیں ابھی نہیں پتا سائنٹیفکلی یا فلاسفیکلی کہ ضمیر کا جو ایکچوئل تعلق ہے وہ ان میں سے کس کے ساتھ بنتا ہے، پر ہم جو بیہیویئر انالیسس کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو یہ خیال آیا کہ اس نے یہ جو کام کیا ہے وہ شاید صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے، اور اس کے اوپر وہ اپنے آپ کو اچھا یا برا سمجھتا ہے اور پھر اپنے آپ کو کل کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ضمیر نارملی وہ یہی کام کر رہا ہوتا ہاں، ہے۔ یا وہ اس کے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ تم نے یہ غلط کیا، یا اس کو احساس جرم ہوتا ہے کہ میں نے یہ کوئی غلط کام کر دیا۔ بالکل، تو اگر ہم اس کو انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے اس طرح دیکھیں، ہم اس فلاسفیکل ڈیبیٹ میں نہ جائیں، اور ہم یہ دیکھیں کہ انٹرنلی ایک چیک اینڈ بیلنس لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارے پرائمری ڈیسیژن کے ساتھ تعلق نہیں کرتا، تو پھر اس طریقے سے تو ہم مشین میں ضمیر ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ بڑا ہی فنکشنل لیول کے اوپر ہوگا۔ مگر جس وقت ہم نے یہ کہہ دیا کہ اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے یا اس کا تعلق ہمارے ذہن کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کوشچن مارک ہے کہ کیا ہم اس چیز کو ریپلیکیٹ کر پائیں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ مشکل ہے، کیونکہ روح کی حقیقت تو رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اچھا، لیکن جو ایک ریپلیکا ہم تیار کرنے چاہ رہے ہیں انسان کا، ایک جی ڈپلیکیٹ ہم تیار کر رہے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی صورت میں، تو اسے اٹانومی تو ہوگی کہ وہ اپنے ڈیسیژنس خود کرے اور وہ انڈیپینڈنٹ موومنٹ کرے، لیکن آبویسلی جو اس کا تخلیق کار ہے وہ تو انسان ہی ہے نا۔ اس نے اس اچھا، کو جو کمانڈس دیں، جو اس کو نالج دیا، جو اس کے ساتھ پروگرامنگ کی، جو اس کا انٹرفیس ہے، اور جو بیک اینڈ اس کی پروگرامنگ چل رہی ہے، اسی کی بنیاد پہ اس نے چلنا ہے نا۔ جی تو انسان کا جسم جو ہے، کیا اس کے اندر ہم کوئی چپ لگائیں گے جہاں سے ہم پورا جو انسان ہے اس کا پورا میکنزم اسٹڈی کر کے تو اس کو پھر کاپی کر کے تو اسی کے جیسا ایک فرد تیار کریں؟ اچھا، اس میں نا آپ کے اس سوال کے اندر دو تین چیزیں شامل ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو ہم کہتے ہیں کہ ہم انسان کو ریپلیکیٹ کر رہے ہیں، شاید آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ انسپریشن لے رہی ہے فرام آل لیونگ تھنگس۔ اس میں ایک بلی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایز کمپلیکس ایز جیسے ہم انسان ہیں ویسے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اے آئی میں جتنی بھی ہم چیزیں انسپریشن لے رہے ہیں وہ تمام لیونگ تھنگ سے لے رہے ہیں، صرف انسان نہیں ہے، کسی قسم کا بھی جو جس کو ہم جاندار کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے۔ ایک پوائنٹ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں دو اینگل بنتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فیوچر میں آنے والے وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو طرح کی چیزیں موجود ہوں گی۔ ایک کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹمز ہوں گے۔ سسٹم کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ وہ روبوٹس بھی ہو سکتے ہیں، وہ سافٹ ویئر بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی کسی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ ہیومن بینگس جو انسان ہیں، اس کو ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں ٹرانس ہیومنس یا سائبورگس یا ہیومن ورژن 2.0۔ یہ تین ناموں سے ہم اس کو بولتے ہیں کہ ہیومن ورژن 2.0، یا اس کو ہم کہتے ہیں سائبورگس یعنی سائبرنیٹک آرگنزمس، یا ہم کہتے ہیں ٹرانس ہیومنس یعنی جو ہیومن سے تھوڑا سا پلس ایک سٹیپ آگے چلے جاتے ہیں۔ تو ٹرانس ہیومنس کہہ لیں یا سائبورگس کہہ لیں، اس میں ہم ہیومنس کو اور مشینس کو انٹیگریٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ ایک سنگل ٹیکنالوجی بن جائے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ آنے والے وقت میں، اب یہ وقت کب آتا ہے،
اس میں دو طرح کی جو ٹائم لائنز ہمارے سامنے موجود ہیں. شروع میں جب آئیڈیا یہ فلوٹ ہوا تھا تو وہ تھا 2045 اور اب یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ 2065 تک ہو جائے گا. اصل میں ٹائم لائن اتنی اہم نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ہم جانا کہاں چاہ رہے ہیں, یہ چیز اہم ہے. دیکھیں آپ امیجن کریں کہ آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں موبائل فون پکڑ کے اور آپ سوچتے ہیں کہ میں نے انٹرنیٹ کے اوپر فلاں چیز گوگل کرنی ہے یا میں نے فلاں چیز کو یاہو پہ سرچ کرنا ہے. اب آپ کو یہ نہ کرنا پڑے, آپ کے ذہن کے اندر پہلے سے ہی وہ سرچ موجود ہے. آپ نے مجھے میسج بھیجنا ہے تو آپ کو موبائل فون استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے, موبائل فون کی ضرورت ہی نہ رہے, اور آپ صرف سوچتے ہیں کہ میں نے تھنک ڈن والا کنسیپٹ ہے. سوری, تھنک ڈن, یس, سوچیں اور وہ ہو گیا. وہ ہو گیا. اور آپ نے سوچا یار کہ میں نے وجاہت کو یہ میسج بھیجنا ہے اور وہ میسج مجھے کیا ہو گیا, ریسیو ہو گیا, مجھے کھولنا بھی نہ پڑے, وہ وہاں موجود ہو. میں اس کے پہ ایک نیکسٹ لیول پر جاتا ہوں. آپ ہی کا یہ پروگرام ہے, ٹھیک ہے نا, اور ابھی 40 منٹ یا 45 منٹ کے لیے جو ویورز ہیں اس کو دیکھیں گے. ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو 40-45 منٹ ہم نے کسی بھی پروگرام کے لیے, ٹھیک ہے نا, ہم نے اس یوزر کو اتنے منٹس کے لیے انگیج کر دیا. ہو سکتا ہے کہ وہ جو ویور ہے وہ 40-45 منٹ میں اور بھی کچھ کر سکتا ہو, ٹھیک ہے, لیکن اب وہ باؤنڈ ہو گیا. اب اگر یہ ہو کہ اس کو دیکھنا نہ پڑے, رادر وہ یہی پروگرام اس کے دماغ میں پہلے سے ہی کیا ہو جائے, ڈاؤن لوڈ ہو جائے, اور وہ محسوس کرے کہ اس نے یہ دیکھ لیا. فیو سیکنڈز کے اندر یہ 45 منٹ کا براڈ کاسٹ کا جو نچوڑ ہے وہ اس کے دماغ میں ہو, اور اس سے جو جنریٹ ہونے والی جو ایموشنل فیلنگز ہیں وہ بھی وہ محسوس کرنا شروع کرتے ہیں. ایک اسٹیپ اور آگے چلتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں سافٹ فارماسیوٹیکلس. پینڈول گولی ہم کھاتے ہیں, کوئی بھی ہم پین کلر لیتے ہیں, تو وہ ٹیکنیکلی وہ کر کیا رہی ہے, پلس آپ کے دماغ کو ایک میسج بھیج رہے ہیں کہ بھی فلاں 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 کیمیکلس سیکریٹ کر دو اور آپ کو پین میں ریلیف مل جاتی ہے. اور پھر اس کیمیکل میڈیسن کے کچھ سائڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں. تو اگر صرف رول اتنا ہی ہے کہ آپ میں دماغ کو میسج بھیجنا ہے, تو کیا ہم اس کا ذریعہ کوئی اور بھی بنا سکتے ہیں؟ ان چاروں ایگزامپلس کے لیے آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ ہیومنس کے ساتھ چپ کرنا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں سائبرنیٹک امپلانٹس. اب یہ اے آئی بیسڈ مائکرو پروسیسرز ہیں یا چپس ہیں, آپ نے امپلانٹ کر دیں تو یہاں سے برین کو میسج بھی جا رہا ہے اور برین سے میسج ان کو بھی آ رہا ہے, اور یہ چپ جو ہوتی ہیں برین کے سگنل کو سمجھ سکتی ہیں, انڈرسٹینڈ کر سکتی ہیں. اسی کے ذریعے آپ جو ہیں, میں اور آپ کو میسیج بھی کر پاؤں گا, آپ مجھ سے بھی کر پائیں گے. اس پروگرام کو ہم اس میں مائنڈ کے اندر یا برین کے اندر ڈاؤن لوڈ بھی کر پائیں گے. اسی ہی کے ذریعے ہم برین کو میسیج بھیج سکتے ہیں کہ فلاں جگہ پین ہو رہی ہے اور اس کو ریلیف کر دو, اور اس کے مطابق باڈی میں جو کیمیکل چینجز آنی ہیں وہ آٹومیٹکلی برین کے سگنل سے چینجز آ رہے ہیں. تو دیکھیں یہ پورا جو پیراڈائم ہے ہمارے سوشل سیٹ اپ کا, ہماری میڈیسن کا, وہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے, چینج ہو رہا ہے. تو اگر ہم یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ کیا یہ ہونا شروع ہو گیا, تو سوئٹزرلینڈ میں ابھی بالکل ہی بہت ہی اسمال اسکیل کے اوپر یہ کر دیا آلریڈی کہ وہاں پہ شہری ہیں ان کے باڈی میں امپلانٹس لگے ہوئے ہیں, اور وہی ان کا نیشنل آئی ڈی کارڈ کے طور پہ استعمال ہو رہی ہیں. وہ جہاں بھی جا رہے ہیں اس کے ذریعے وہ ٹریسیبل بھی ہیں, ڈیٹیکٹ بھی ہو رہے ہیں, اور ان کے ذریعے وہ بینک کی پیمنٹس بھی کر رہے ہیں, لیکن کچھ سرٹن اماؤنٹ کی حد تک. تو ابھی پہلا فیز ہے. تو اگر آپ ٹیکنالوجی 10 سال دیں, 20 سال دیں تو کیا ہوگا. اسی طریقے سے آج سے کوئی 10-15 سال پہلے, کیونکہ جب ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوتی ہے تو وہ ریسرچ کے فیز میں ہوتی ہیں. تو ڈاکٹر رے کارزویل جنہوں نے اس کو سٹارٹ کیا تھا فرسٹ ٹائم, تو انہوں نے باقاعدہ اپنی وائف کے ساتھ ٹیکنالوجی کو اسی نیورل لنک بنایا. جب ان کی وائف نے ہاتھ ہلایا تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کے 2 ہاتھ نہیں ہیں, 3 ہاتھ ہیں. یہ کتنی ویئرڈ سی فیلنگ ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو کس طرح بنایا ہے کہ اور ہمیں وہ علم بھی دیا کہ ہم اس کو کس طریقے سے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں ود دی ہیلپ آف ٹیکنالوجی. کہ جہاں پہ ہم 2 ہاتھ محسوس کرتے تھے, بڑی عجیب سی بات لگتی ہے, وہاں پہ ہم 3 فیل کر سکتے ہیں. بیٹ الٹراسونک کے ذریعے دیکھتی ہے, تو ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے. ناظرین یہاں وقت ہو ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب آپ بریک سے پہلے کہہ رہے تھے کہ جو فیلنگز ہیں وہ بھی ٹرانسمٹ ہوں گی نا. جی. تو یہ بتائیے کہ جو انسانی ریلیشنز ہیں وہ پھر ایٹ سٹیک نہیں آ جائیں گے؟ آپ خوشی کی فیلنگز ٹرانسمٹ کر رہے ہیں تو آپ غم اور غصہ بھی تو ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہو سکتا ہے بالکل. اور اس ٹائم جو پورا جو اتنا بڑا کنسرن ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم اس ٹیکنالوجی کو ایز اے پروڈکٹ کی شکل میں مارکیٹ میں لے کے آئیں گے اور عام آدمی جب اس کو استعمال کرنا شروع کرے گا تو کس طریقے سے ہم سیفٹی کو انشور کریں گے. ٹھیک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں سیف آرٹیفیشل انٹیلیجنس, کہ ہم سیف اے آئی کس طریقے سے کنزیومر لیول تک لے کے جائیں کہ اس طرح کے جو مس ہیپس ہیں وہ نہ ہو سکتے ہوں. تو اس حوالے سے مشین ایتھکس یا ایتھکس ان اے آئی اس طرح کی جو فیلڈز ہیں وہ اب ایمرج ہو کے سامنے آ رہی ہیں. اس طریقے سے جو سیف اے آئی کے حوالے سے یہ کچھ پروٹوکولز بنائے جا رہے ہیں انٹرنیشنلی, جس میں انجینئرس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے ڈیزائن کرتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ابھی تو ہم بالکل ایک اس فیز میں ہیں کہ جہاں پہ اب انڈسٹری ان چیزوں کو اڈاپٹ کر رہی ہے. اگلے 10 15 20 سالوں کے اندر چیزیں اور میچور ہو جائیں گی اور انشاءاللہ جب بائی دی ٹائم جب یہ کنزیومر لیول تک چیز جائے گی اٹ ول بی سیف. اچھا, اسے اے آئی کا 8th جنریشن بولا جا رہا ہے, اے آئی 8 بولا جا رہا ہے اسے سیف. میں نے کہا سیف اے آئی, اے آئی 8 تو نہیں, یہ تو ابھی تو بالکل اے آئی کی ابھی تو ہم سمجھ لیں گے 3rd جنریشن میں انٹر ہو رہا ہے. 3rd جنریشن میں انٹر ہو رہی ہے. جو فرسٹ جنریشن تھی اس میں ہم یہ کرتے تھے کہ ہر چیز جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ انسان اس کو علم دے رہا ہے, نالج دے رہا ہے, ڈیٹا دے رہا ہے اور اس کے مطابق کام کر رہی ہے. سیکنڈ فیز کے اندر جس فیز میں چیٹ جی پی ٹی ان چیزوں کی باتیں ہو رہی ہیں, اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ یہ مشینز خود سے لرن کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اب جو 3rd فیز ہے اس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ جو میں نے بات کی کہ کس طریقے سے ان مشینز کے اندر کسی قسم کے انسٹنکٹس ہوں اور ان کی جو ایٹانومی کو تھوڑا بڑھایا جائے تاکہ اپنے لیے خود سے فیصلے کر سکتے ہوں. اس طریقے سے ابھی ہم 3rd فیز میں انٹر ہو رہے ہیں اس کے. اچھا, جو 3rd فیز ہے اس میں دیکھیں پیچھے جو چینجز ہیں وہ بہت سلو سپیڈ کے ساتھ تھی. جی. جیسے ہم فیکس مشین یا ٹیلی گراف سے سٹارٹ ہوں, ٹیلی گرام سے, اور اب ہم کمپیوٹرز اور سیل فونز تک آ جائیں تو ٹیکنالوجی ایک سرٹن لیول تک تو ایک آپ کہہ لیں کہ سلو پیس میں چلتی ہے, اور اس کے بعد پھر انوینشنز کا وہ دور آ جاتا ہے کہ جس کے بعد تبدیلیاں یکجک ہونے لگ جاتی ہیں. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اے آئی اب اس فیز میں جانے لگی ہے جس میں تبدیلیاں جو ہیں وہ بہت حیرت انگیز لیول پہ ہونا شروع ہو جائیں گی. میں یہ کہوں گا کہ جا چکی ہے, کیونکہ اوور آل اس سارے کو نا ہم لوگ جب کہتے ہیں ٹیکنالوجیکل سنگولیرٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹیکنالوجیکل سنگولیرٹی کیا چیز ہے؟ یہ چیز ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ فیوچر میں ایک ہائپوتھیٹیکل ٹائم ہے, ٹھیک ہے, جس کا پہلا فیز یہ ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایکسپونینشیل ریٹ سے گرو کرتی ہے. اب ایکسپونینشیل ریٹ سے گرو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ ہر روز, بلکہ ہر روز بھی نہیں, دن میں کئی بار اتنی زیادہ ایڈوانسمنٹس آتی ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے. تو ہم آلموسٹ اس فیز میں انٹر ہو نہیں چکے بلکہ ہیں اس فیز میں. اب جو نیکسٹ فیز میں آ رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹیلیجنس ایکسپلوژن, جو آپ نے بات کی. انٹیلیجنس ایکسپلوژن میں یہ ہے کہ مشینز ول بلڈ مشینز, اے آئی ہی اے آئی کو ڈیولپ کرے گی. اب ہم اس فیز میں جا رہے ہیں. وہ فیز ایسا ہے جس میں مجھے بھی نہیں پتا ہوگا ایز این انجینئر یا ایز اے سائنٹسٹ کہ یہ جو سسٹم بن کے آ رہا ہے اس سسٹم کے اندر کیا کوڈ ہے, کس ٹائپ کی اس کے اندر انجینئرنگ ہوئی ہے, کیونکہ ان کے ڈیزائنس, ان کی امپلیمنٹیشن, ہر فیز انجینئرنگ کا وہ مشینز خود سے کر رہی ہوں گی. تو اس کو ہم کہتے ہیں انٹیلیجنس ایکسپلوژن. اس فیز کے اوپر آ کے ہم بالکل کیا ہو جائیں گے, ہمارے لیے وہ جو سسٹمز ہیں وہ بلیک باکس ہیں. ہمیں اتنا پتا ہے کہ ہم کو یہ ان پٹ دیتے ہیں, یہ آؤٹ پٹ جنریٹ کر رہی ہیں. ان کو بنانے کے پیچھے میرا اور آپ کا ہاتھ نہیں ہے, ان کو بنانے کے لیے ہی بھی آلریڈی کوئی اے آئی سسٹم ایگزسٹ کرتا تھا. تو اب ہم اس فیز میں جا رہے ہیں. تو وہ جو پہلا فیز ہے اٹس گون. اچھا, جب مشین کو جنریٹ کرے گی یا اے آئی کو ڈیولپ کرے گی تو اس میں پھر انسان جو ہے اس کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟
انسان کیا کرے گا؟ بالکل. جب مشینیں سب کچھ کر رہی ہیں تو بندے پھر کیا کریں گے؟ اچھا یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ اگر مشین سب کچھ کرنا شروع کر دیتی ہیں تو پھر کیا ہوگا. اچھا اس سوال کے دو جواب بنتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو اگر تو ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ انسان کی ضرورت ہمیشہ رہے گی, اور ویسے بات بھی فیکٹ ہے کہ وہ رہے گی, وہ اس طریقے سے کہ وہ اے آئی جس نے اے آئی ڈیولپ کرنی ہے تو وہ والی اے آئی بھی تو میں نے اور آپ نے ڈیولپ کرنی ہے. کیا خیال ہے؟ صحیح. ٹھیک ہے, تو اس حساب سے میری اور آپ کی ضرورت ہمیشہ اس حساب سے رہے گی کہ وی نیڈ ہیومن مائنڈ جو کہ کریٹیوٹی کے ایک نیکسٹ لیول کے اوپر بیٹھ کے انوویٹیولی چیزوں کو سوچے, تاکہ ہم ایک ایسی پاورفل اے آئی بنا سکتے ہوں جو کہ دوسری اے آئی کو جنریٹ کر سکتے. یا اس کا جواب ایک ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کائنات جتنی بھی ہے وہ انسان کی خدمت پہ لگی ہوئی ہے, تو جب سبھی کچھ ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے وہ کس کے لیے ہو رہی ہے؟ انسانوں کے لیے ہو رہی ہے. بالکل. ایک تو جواب اس کا یہ بنتا ہے, ٹھیک ہے, میں ذاتی طور پہ اس جواب سے اتنا وہ اتفاق نہیں کرتا. دوسرا جو اس کا پہلو بنتا ہے میں اس سے زیادہ اتفاق کرتا ہوں, وہ یہ ہے دیکھیں اگر تو مقصد صرف یہ تھا کہ انسان کو زمین پہ بھیجا جائے اور یہاں پہ آ کے وہ 9 سے 5 کی نوکری کرے, بچے ہو گئے ان کو پڑھایا لکھایا, ان کی شادیاں کی, پوتے پوتیوں کو نواسے کو کھلایا, اور اس کے بعد پھر دنیا سے اپنا سفر مکمل کیا اور آگے چل پڑے. اگر تو صرف اتنا تھا انسان کا مقصد تو پھر کائنات کو جو کہا گیا تابع کر دیا گیا, اتنا مقصد کیا تھا اس کا؟ اب میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں نا. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں جیسے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے جنو انس اگر تمہیں قدرت ہو تو تم زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ, پر تم نکل سکتے نہیں اللہ بالسلطان زور کے سوا. تو انٹرسٹیلر جو اسپیس ٹریولنگ ہے اس کی دعوت تو ہمیں دے دی گئی ہے. تو یہ جو روزمرہ کے کام ہے, ان کو میں کہتا ہوں روزمرہ کے کام ہے, اگر میں اور آپ اپنے آپ کو ان میں الجھائے رکھیں گے تو پھر اتنی وسیع جو کائنات ہے, زمین کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ چھپا ہوا ہے, ٹھیک ہے, سمندر کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ چھپا ہوا ہے, اتنی ساری جو پرابلمز ہیں جن کا ہمیں آج تک نہیں پتہ. لیکن قرآن میں بھی ہمیں بطور مسلمان ہم اس بات کو جانتے ہیں, ہمیں بار بار دعوت دی گئی ہے کہ آپ وہ لوگ بہتر جو علم رکھتے ہیں کا جو دیکھتے ہیں کہ انسان کو بنانے میں, کائنات کو بنانے میں کیا کچھ ہوا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہماری منزل بطور انسان وہ یہ ہے کہ ہم وہاں فوکس کریں. تو وہاں تب فوکس کریں گے جب ہم روزمرہ کے معاملات سے کیا ہو جائیں گے, باہر آ جائیں گے. تو یہ کام مشینز کو دے دیں تو پھر تو میرے اور آپ کی تو کبھی بھی ضرورت ختم نہیں ہو سکتی, کیونکہ وی ہیو اے بگر فش ٹو فرائی. یعنی ہم جو کائنات کے اسرار و رموز ہیں انسان پھر ان کی طرف توجہ دے گا اور ہمارے روٹین افیئرز جو ہیں وہ مشینیں چلا رہی ہوں گی. اور وہ میرا خیال ہے زیادہ دیکھیں اشرف المخلوقات بنایا گیا. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کہا کہ میں انسان کو بناؤں گا تو فرشتوں نے کیا کہا, ایسے کو بنائے گا جو زمین پہ جا کے خون ریزی کرے, فساد کرے اور اس کا نظام برباد کرے. ٹھیک, پھر کہا گیا جی کہ ہر چیز کو تابع کر دیا گیا آپ کے. تو ان لفظوں کے پیچھے گہرائی ہے. یہ بات یہاں تو ختم نہیں ہو جاتی کہ ہم نے سمندر کی کچھ گہرائی میں چلے گئے یا ہم نے جا کے سیٹلائٹس لانچ کر دیے, ٹھیک ہے, مگر اگر دیکھا جائے تو ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو اسپیس میں جو وارم ہولز ہیں ان کی پلی سائڈ پہ کیا ہے, راستے بنائے گئے ہیں, کیا ہم وہاں تک جا سکتے کہ نہیں جا سکتے, کہاں تک ہم جا سکتے ہیں اسپیس میں, اور اس میں کیا کچھ ہمارے لیے پڑا ہوا ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ انسان کا فیوچر بڑا برائٹ ہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں قرآن کس چیز کی دعوت دے رہا ہے اور کس چیز کو تلاش کرنے کی دعوت دے رہا ہے. تو میرا اور آپ کا مقصد کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اچھا, انسان کی تخلیق کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے, اور عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی کے اندر اس نظام کو, سسٹم کو لے کے آئے جو اللہ نے اس کو دیا ہے. اور دوسرا جو اس کا ہے مقصد تخلیق, وہ اس کا کائنات کے اسرار و رموز کے اندر اس کو تحقیق کرنی ہے, ریسرچ کرنا ہے, غور و فکر کرنا ہے, اور ان رازوں کو پانا ہے جو اس کائنات کے ہیں. تو اس سے میں یہ مطلب بھی لوں کہ ابھی انسانوں کے پاس جینے کے لیے بڑا ٹائم ہے. یہ تو رب العالمین جانتے ہیں کہ کتنا ٹائم ہے, مگر یہ ہے کہ جتنا ٹائم بھی موجود ہے اس میں میرا تو یہی خیال ہے کہ ہمیں یہاں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اب ہم
جتنی ایڈوانسمنٹس کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں اب یہ بات جاننے کی بہت ضرورت ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کچھ رکھا ہو، ان کو سی نعمتیں اچھا، ہیں۔ ایز اے کامن پرسن، اے آئی کی جو لرننگ ہے، کیا وہ آنے والے وقت میں ہر فرد کی ضرورت ہے؟ ہمیں جاگ جانا چاہیے، یا ہم ریلیکس موڈ میں رہیں کہ نہیں، ہمارے معاشرے کے کچھ لوگ جو ہیں وہ مشینوں کے ساتھ کھیلیں گے اور ہم سکون سے، ہماری تو زندگی جیسے گزر ہی رہی ہے نا، ابھی بھی کچھ لوگ کما رہے ہیں، کچھ کھا رہے ہیں، اور سسٹم کو کچھ لوگ چلا رہے ہیں اور کچھ لوگ سکون سے ہیں. تو فیوچر میں کیا ایسا ہی ہوگا، یا ہر فرد کو اس سے ایسوسیٹ ہونے کے لیے، آنے والے نئے سسٹم سے ایسوسیٹ ہونے کے لیے اپنے آپ کو آج سے تیار کرنا شروع کرنا چاہیے؟ بالکل تیار کرنا شروع کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے بعد گزارا نہیں. یہ بالکل میں آپ کو اس کی ایسے مثال دوں گا کہ جوپیٹر سے آپ کو ایک میسج آتا ہے کہ ہم 100 سال کے بعد آ کے آپ پہ اٹیک کرنے لگے ہیں. تو میں اور آپ یہ بیٹھ کے سو جائیں 100 سال تک ہم نے تھوڑی جینا ہے، تو جو نسل ہوگی وہ یہ اس کا مسئلہ ہے. ایسا نہیں ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ٹیکنالوجی، خالی میں اے آئی کی بات نہیں کر رہا، بایو ٹیکنالوجی آپ لے لیں، آپ جو سی ہے کسی بھی قسم کے انجینئرنگ پرنسپلس کو لے لیں، آپ اے آئی کو لے لیں، کوئی بھی ٹیکنالوجی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں اتنی ریپڈ گروتھ ہو رہی ہے کہ کوئی بھی فرد جو ہے نا اپنے آپ کو یہ نہیں اب کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں کروں گا. آپ کو کرنا پڑے گا، ورنہ سروائیول آف دی فٹسٹ ہے. کیونکہ اب آپ نے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ میں نے اور آپ نے جا کے جاب کا انٹرویو دینا ہے، اب تو اس جاب کے لیے مشین بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ جو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 9 سے 5 کی نوکری کر کے، ٹھیک ہے، اور گزارا کر لیں گے، آنے والے وقت میں مشکل ہے. آپ کو انوویٹو ہونا پڑے گا، آپ کو آؤٹ آف دی باکس سوچنا پڑے گا، ورنہ پھر آپ کے لیے معاملات تھوڑے سے ٹائٹ ہیں. اچھا، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا اگر کوئی فرد شروع سے سیکھنا چاہے تو اس کو کہاں سے سٹارٹ کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے اس کی ڈھیر ساری برانچیز ہیں اور اس کے ویریس اسپیکٹس ہیں. ایک کامن مین اگر اپنی آج کے یعنی کمفرٹ زون سے باہر آئے اور وہ سوچے کہ چلیں یار میں آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کروں، تو وہ کیا کرے؟ کہ وہ لوگ جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں، جو بھی میٹرک میں ہے یا انٹر لیول پہ ہے یا بیچلرس میں اسٹڈی کر رہے ہیں، ان کو پروگرامنگ کے اوپر، میتھس کے اوپر تو اپنی ایک اچھی کمانڈ بنانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ کمپیوٹر سائنس سے بلانگ کرتے ہیں یا نہیں بلانگ کرتے، ان کے لیے یہ 2 چیزیں کرنا تو بہت ضروری. تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دماغ سے یہ بات نکال دیں اب ہم لوگ کہ کیونکہ میں آرٹس کا اسٹوڈنٹ تھا یا میں سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا یا میں اکاؤنٹنگ کا اسٹوڈنٹ تھا، تو میرے لیے یہ فلاں چیز پڑھنا ضروری نہیں ہے. تو اب آپ کو میتھس کے علاوہ تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ فزکس کی، تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ کیمسٹری کی یا بایو کی لینے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو اکنامکس کے پرنسپلز ہیں ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. تو جیسے لاسٹ ٹائم بھی ہم نے بات کی تھی، تو ہم نے بات کی تھی کہ تو آپ کو اس چیز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈومین میرا نہیں ہے. تو اے آئی ایک اس طرح کی ڈومین ہے جو کہ ایک ہی وقت میں سائنس بھی ہے، ایک ہی وقت میں انجینئرنگ بھی ہے، ایک ہی وقت میں فلسفی بھی ہے. تو آپ کو یہ ریڈی ہونا پڑے گا کہ ٹو ایکسیپٹ کہ آپ نے سائنس بھی پڑھنی ہے، آپ نے فلسفی بھی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، پہلے تو آپ کا ذہن تیار کرنا ہے. اسٹارٹ کرنے کے لیے آپ پروگرامنگس پہ اپنی بیسس بنائیں، ڈیٹا اسٹرکچرس تک. ٹھیک ہے، اور ساتھ میں میتھمیٹیکل سکلز، میتھس کے سکلز اور اسٹیٹس کے سکلز ڈیولپ کریں. جب اتنا ہو جائے اسٹون لیول، تو ان کے لیے تو یہاں سے اچھا پوائنٹ بن سکتا ہے. وہ لوگ جو کہ آلریڈی تھوڑا پروگرامنگ جانتے ہیں اور آلریڈی ایک اچھی ایج میں، مڈل ایج میں وہ پہنچ چکے ہیں، وہ بھی جمپ کر سکتے ہیں اگر ان کی پروگرامنگ سکلز اچھی ہیں. تو اپنے آپ کو فنڈامنٹلی تھوڑا بہت میتھس اور اسٹیٹس میں گروم کر لیں، اور پھر کسی بھی آن لائن جو اچھا ٹیوٹوریل ہو اس کو فالو کر کے مشین لرننگ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں یا ڈیٹا سائنس سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. یقیناً اس ٹریک کو فالو کرتے ہوئے جو ہم کہتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو کور ہے آپ وہاں چلے جائیں گے، وہ تو نہیں، مگر یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ اے آئی کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے. اور جو لوگ آرٹ سے تعلق رکھتے ہیں جی، یا جن کا بالکل میتھمیٹیکل یا کمپیوٹر سائنس کا یا انجینئرنگ کا یا سائنس کے سبجیکٹس کا بیک گراؤنڈ نہیں جی، ہے، اور وہ اب اس ایج گروپ میں پہنچ گئے ہیں
کہ جب ان کی پڑھنے کی بھی عمر گزر چکی ہے تو وہ کیا کرے؟ جی دیکھیں اس کو میں ایسے کہوں، اس میں میرے ذہن میں اس وقت 3 چیزیں آ رہی ہیں. یا تو وہ لوگ ہوں گے جن کا تعلق فلسفی کے ساتھ ہے، ان کی تو ہمیں اے آئی میں بڑی ضرورت ہے، کیونکہ آج تک ہم نہیں فیصلہ کر سکے. جو لوگ تو میٹا فزکس جانتے ہیں وہ بات نہیں شاید سمجھ جائیں گے کہ برین اور مائنڈ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. برین کا رول کیا ہے، مائنڈ کا رول کیا ہے انسان کی ڈیسیژن میکنگ ایبلٹی کے اندر. پھر اسی طریقے سے جو ہمارے پاس تھیوری آف مائنڈ ہے اس پہ وہ فوکس کر سکتے ہیں اور یہاں سے چیزوں کو لے کے آ سکتے ہیں اے آئی کے اندر، کیونکہ ہمیں وہاں پہ بڑی سخت ضرورت ہے اس وقت اس چیز کی کہ فلسفی آف مائنڈ جو ہے کسی بھی لیونگ تھنگ کا کے حوالے سے بات کروں، اس کو ہم کیسے میپ کر سکتے ہیں مشینز کے لیے. تو ایک اچھا خاصا گراؤنڈ فری اویلیبل ہے. وہ لوگ جن کا تعلق تھیولوجی کے ساتھ یا ریلیجن کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں اے آئی کے اندر تو ان کے پاس بھی 2 ٹریکس موجود ہیں. اگر تو وہ ینگ ایج میں ہیں جہاں پر وہ ابھی کچھ سیکھ رہے ہیں اور وہ پروگرامنگ بھی سیکھ رہے ہیں، تو وہ یقیناً نیچرل لینگویج پروسیسنگ کو استعمال کرتے ہوئے یا کمپیوٹر ویژن یا امیج پروسیسنگ کو استعمال کرتے ہوئے ایسے ٹولز بنا سکتے ہیں جو کہ لوگوں کو قرآن پڑھنے میں یا کسی اور حوالے سے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہوں. دوسری اگزامپل یہ ہو سکتی ہے کہ جو تھوڑی سی مڈل ایج میں جا چکے ہوئے ہیں، تو جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کسی اور ریلیجس ایگزامپل دے دوں گا. تو میری نظر سے نا ایک آرٹیکل گزرا آج سے کوئی 15 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو اس میں انہوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ ویدا کو یوز کرتے ہوئے اے آئی کے لیے ماڈل ڈیولپ کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں ہر چیز کے بارے میں کہہ دیا گیا ہے تو ہم کیوں نہیں یہاں سے چیزوں کی ہیلپ لے سکتے. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ کر سکتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. ہمارے پاس تو دنیا کا سب سے بڑا کہتے ہیں نا کہ وہ ذخیرہ موجود ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے کہ کس طریقے سے جو ریلیجن ہے وہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے ٹو بلڈ ٹیکنالوجیز، اور کس طریقے سے ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے ریلیجن کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اس کی میں آپ کو ایسے مثال دوں گا کہ جب پہلی وحی آئی تو کیا کہا گیا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے خون کے طور سے پیدا کیا اور تجھے قلم سے لکھنا سکھایا. تو قلم اس وقت کی ٹیکنالوجی تھی. آج کے دور کی ٹیکنالوجی اے آئی ہے. سوال ہمارا آج بھی وہی ہے کہ خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، سائنس دے دی گئی. سائنس تو وہیں کی وہیں کھڑی ہے انہی بنیادی سوالوں کے اوپر، صرف ٹیکنالوجی بدل گئی ہے جس سے ہم اس کی گہرائیوں میں کیا ہے اتر سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں بڑا ہیلپ کیا جا سکتا ہے. وہ لوگ جو آرٹس میں ہیں یا لٹریچر کے اندر ہیں، یقیناً وہ اس طرح کے سوال پیدا کر سکتے ہیں جو کہ سائنٹیفک کیوریوسٹی کو بڑھا سکتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک دن میں نا ہمارے ایک سینئر ہیں، وہ شعر شاعری بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے نا ایک شعر مجھ سے شیئر کیا. میں پڑھتے پڑھتے میں اچانک خیال آیا کہ کیا جس طریقے سے ہم اے آئی کر رہے ہیں یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ کیا کبھی روبوٹس یا اے آئی کبھی اپنا درد محسوس کر پائیں گی؟ جب میرے ذہن میں یہ سوال آیا تو میرے ذہن میں آیا یار کہ ابھی تو ہم نے شروعات بھی نہیں کی اے آئی کے اندر، ابھی تو انٹیلیجنس دور دور تک ہم اچیو نہیں کر سکے. تو شاید جب مشینز یا الگورتھمس کے اندر کسی طریقے سے ہم وہ درد دل لے گئے تو میں بھی شاید کچھ ہو. تو اتنے سارے ہمارے پاس سوال موجود ہیں جن کے جواب نہیں ہیں، اور یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کا جواب ہمیں ڈائریکٹ سائنس سے نہیں ملے گا، ریدر ہمیں آرٹس اور لٹریچر کے لوگ ہمیں دے سکتے ہیں، فلسفی کے لوگ دے سکتے ہیں. تو اسکوپ سب کے لیے ہے اور جگہ آپ نے تلاش کرنی ہے اپنے لیے. اچھا، جیسے کمپیوٹرز پہ ایک وقت ایسا تھا کہ وائرسز بہت زیادہ آیا کرتے تھے اور ہم کمپیوٹر لے کے دوڑتے تھے مارکیٹ کے، کوئی بندہ مل جائے جو وائرس ریموو کر دے. اور وقت کے ساتھ ساتھ پروگرامنگ ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ وائرسز سے نجات مل گئی، اور اب اس طرح سے وہ یعنی ہمیں وہ کیفیت باہر ستی پیش آتی، یا اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 99% ریزالوڈ ہے. اچھا، جو مشینیں تیار ہوں گی تھرو اے آئی، کیا اس بات کا امکان موجود ہے
کہ آپ مشین کو کمانڈ دیں اور اس میں وائرس آ چکا اور وہ آگے سے ریئیکٹ کرے اور خدا نخواستہ کو بہت یعنی ہاریبل سین کریٹ ہو جائے. جی بالکل ایسا ہو سکتا ہے. اس میں دو چیزیں ہیں, ایک تو وائرس کا اٹیک ہو جائے جیسے آپ کہہ رہے ہیں, اس کے لیے تو اینٹی وائرسز اس ایڈوانس لیول کے بن جائیں گے. دوسرا پاسبلٹی یہ ہے کہ جیسے ہم نے کہا کہ مشینس لرن کرنے کی ابلٹی رکھتی ہیں, اور شروع میں آپ نے ایک بات بھی کی کہ اگر یہ نیگیٹو چیز سیکھ لیں پھر کیا ہوگا, یا نیگیٹو سوچنا شروع کرتے ہیں پھر کیا ہوگا. تو میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. 2011 کے اندر نا ایک آرٹیکل میرے نظر سے گزرا, اور اس کے اندر نا فیوچر کی جابس تھیں جو کہ 2035 کے بعد ان کی چانسز ہیں. اس میں ایک جاب کا ٹائٹل بڑا انٹرسٹنگ تھا, وہ تھا مشین سائیکالوجسٹ. دیکھیں ایک تھراپسٹ کا رول کیا ہوتا ہے کہ جب ایک انسان نیگیٹولی سوچ رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو یہ نہیں کرتے کہ اس کو تھیٹر میں لے کے دماغ کھولا اور اس کے دماغ کو آپ کیا کہہ رہے ہیں فکس کر, آپ اسے کاؤنسلنگ کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 2040 کے بعد 2045 کے بعد جب ٹیکنالوجی اس لیول تک جائے گی تو نیو جابس کریٹ ہوں گی, اور اس کے اندر یقیناً ہم ان مشینس میں جو اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں ان کو ہم کبھی بھی پروگرامیٹکلی ڈیبگ نہیں کر سکتے. آپ کو ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی. تو وی ول بی نیڈنگ مشین کاؤنسلرس, اور یہ سیمی ٹیکنالوجیکل, سیمی سائنٹیفک یا سیمی سائیکولوجیکل جابس ہوں گی. تو جب اس پوائنٹ پہنچیں گے تو پھر اس طرح کے نیو جاب سیٹ, اسکل سیٹس بھی کریٹ ہوں گے, پھر ایک نئی فیلڈ سامنے آئے گی ہمارے پاس. جیسے آپ نے کہا کہ ہم کچھ سوچتے ہیں اور دوسرا اس کو محسوس کرنے لگ جائے, یا ہم نے ایک پروگرام کیا اور وہ خود سے اس کے اندر ڈاؤن لوڈ ہو گیا اور اس کو لگا کہ اس نے یہ سچویشن سے وہ گزر چکا ہے یا اس کو دیکھ چکا ہے. جی. تو کیا چیزوں کی جو فزیکل ٹرانسمیشن ہے وہ بھی پاسبل ہوگی؟ سپوز کہ میں نے پیزا آرڈر کیا, تو پیزا میں آرڈر کروں اور ادھر سے پیزا میرے ٹیبل پہ موجود ہو, یہ پاسبلٹی ہے؟ اچھا, خیر اس کا تعلق اے آئی کے ساتھ تو نہیں ہے, مگر میں آپ کو کرتا ہوں کہ اس کے بالکل پیرلل میں اس میں کا بہت ساری ٹیکنالوجیز جا رہی ہیں ایڈوانسمنٹ میں. اس کو ہم کہتے ہیں ٹیلی پورٹیشن. تو یہ بیسیکلی کوانٹم, جیسے ہم ٹیلی کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو کوانٹم ٹیلی کمیونیکیشن کو ہم ٹیلی پورٹیشن کہتے ہیں. اس کے اندر ابھی یہ ہائپوتھسس ہے کہ آنے والے وقت میں فیوچر میں یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ آپ کو گھر سے ناشتہ ٹیلی پورٹ ہو کے آپ کے پاس موجود ہو جائے. ابھی تک تو صرف اس حد تک ہم کر چکے ہیں کہ جو لوگ سائنس جانتے ہیں, یا آئی بلیو کہ ہر بندہ جانتا ہے کہ جو فنڈامنٹل پارٹیکل جس سے ہم سب بنے ہیں وہ ایٹمز ہیں. تو ابھی تک تو یہ کر سکے ہیں کہ ہم لوگ کے فیو ایٹمز کو ہم لوگوں نے ٹیلی پورٹ کیا ہے فرام پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی. آئی تھنک اگر میرے میں جو فگر یاد ہے وہ صحیح ہے, کوئی 112 کلومیٹر پلس مائنس کی رینج میں کیا گیا, شاید سے زیادہ ہی ہو. تو اس رینج میں اس کو کیا گیا. اس کو یہ کوئی چھوٹی اچیومنٹ نہیں, بہت بڑی وہ کیا ایکسپیریمنٹ ہوا ہے؟ وہ یہ تھا کہ فیو ایٹمز کو لیا اور ٹیلی پورٹ کیا. ٹیلی پورٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے میری جیسے گھڑی یہ موجود ہے تو یہ یہاں سے ختم ہو گئی اور یہاں نمودار ہو گئی. اچھا, یہ ایکسپیریمنٹ کہاں ہوا ہے؟ تو انہوں نے گھڑی تو نہیں کی, انہوں نے فیو ایٹمز کیے. تو چائنا نے یہ ایکسپیریمنٹس کیے ہیں, اور بھی ممالک اس پہ ایکسپیریمنٹس کر رہی ہیں. تو اس کو ہم ٹیلی پورٹیشن کہتے ہیں, کوانٹم ٹیلی کمیونیکیشن کو ہم ٹیلی پورٹیشن. وہ جو قرآن پاک میں ملکہ سبا کے تخت کا تذکرہ ہے اس کی ٹرانسمیشن کا, تو یہ آئیڈیا اس کے قریب ہم سمجھ لیں اس کو. جی بالکل, میں آپ کو اس کیسے کہتا ہوں کیونکہ جب میں نے اس کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تو میرے دل میں بھی یہ پہلا سوال یہی آیا تھا. تو پھر میں نے اس کو اس میں گیا, تو اس پہ بھی نا جو اسکالرز ہیں, کچھ اسکالرز کا خیال ہے شاید ایسا ہوا ہوگا, اور کچھ اسکالرز کا خیال ایسا نہیں ہوا ہوگا, یہ اس سے بھی کوئی ایڈوانس چیز ہوگی جو اکثر کی گئی. کیونکہ جو ایگزیکٹ الفاظ ترجمے ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اس انسان کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا, اور اس نے ہیکل نامی جن سے پہلے ہی اس کو وہاں پہ کر دیا. تو واللہ عالم کہ وہ ایکچولی کیا چیز تھی, بٹ موسٹ لائکلی کلوزسٹ جتنا آج ہم علم رکھتے ہیں شاید کوئی ایسی ویسی چیز ہوگی ضرور. تو میں اس لیے اتنا اس کو واضح طور پہ نہیں کہہ رہا کیونکہ یہ قرآن اور اللہ کی بات ہے, تو واللہ عالم. مگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلوزسٹ جتنا ہم جا سکے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ٹیلی پورٹیشن یا اس سے کوئی ایڈوانس چیز تھی. ڈاکٹر صاحب, سائنٹیفک انوینشنس اور جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں اور جو آنے والا ایک جہان حیرت تخلیق ہونے جا رہا ہے,
اس پہ ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے ناظرین کی دلچسپی کے لیے مسلسل کچھ پروگرامز کرتے رہیں. تو کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ ہم ہر ہفتے میں ایک پروگرام آپ کے ساتھ کر لیں؟ جی کیوں نہیں، انشاءاللہ. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. Thank you very much. ناظرین، آج ڈاکٹر وجاہت قاضی ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مستقبل پر ہمارے ساتھ بات کی. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اس پروگرام کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ڈاکٹر وجاہت قاضی نے ہماری اس ریکویسٹ کے ساتھ اتفاق کیا ہے کہ وہ ہفتے میں ایک دن ہمارے ساتھ مختلف موضوعات پر پروگرام کیا کریں گے، جو انشاءاللہ ہمارے ناظرین کو مستقبل میں ہونے والی سائنسی ترقی کے حوالے سے بہت سی نئی معلومات بھی دیں گے اور آنے والے وقت کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.